تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی میں دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں مجھ پر میری امت اسی حجرے کے پاس پیش کی گئی اور میں اپنی امت کے ہر اس شخص کو ایسے پہچانتا ہوں، صحابہ سے فرما رہے ہیں میں ایسے پہچانتا ہوں، اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو، جیسا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ میں اپنی امت کے ہر شخص کو پہچانتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جن کے لیے اللہ چاہتا ہے انہیں غیب پر مطلع کرتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی امت کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، یعنی جس وقت مٹی کی صورت میں تھی اس وقت میری امت مجھ پر اپنی صورتوں کی ان کی شکلوں میں پیش کی گئی۔ تو جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ساری چیزوں کو پیش کیا گیا تھا، ویسے ہی میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا۔ تو میں اپنی امت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو جو منافقین تھے بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر محفل میں صحابہ میں، تو وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا،
حالانکہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، مگر ہمارے بارے میں ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اے لوگو، جو پوچھنا چاہتے ہو قیامت تک، جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ یعنی سرکار غضبناک ہو گئی ان کے اس اعتراض پر۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی یہ جو کہا گیا یعنی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عن قریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ یعنی صحابہ میں منافقین بھی تھے، صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت عن قریب ان صحابہ کی جماعت سے منافقوں کو جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی۔ یعنی میری پوری امت جب مٹی کی شکل میں تھی اس وقت اپنی صورتوں کے اندر میرے سامنے پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر یعنی مذاق کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یعنی انہوں نے مذاقاً سرکار کی علم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں کہ میں جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ یعنی کہ ہم نے تو صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل میں تو ہم نے ان کو مانا ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے بارے میں تو جانتے تک نہیں، اور بات کرتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے مذاق کے طور پر اندر سرکار کے علم کا مذاق اڑایا۔ تو اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، سرکار پھر غضبناک ہوئے، منبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا اور اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا کرتے ہیں یا میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ کوئی چیز قیامت تک، آج سے لے کر قیامت تک کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو اور اس کے بارے میں تمہیں خبر نہ دے دوں۔ یعنی غضبناک ہو گئے تھے جب سرکار کے علم کا مذاق ان لوگوں نے بنایا، تو سرکار منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو قیامت تک کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا باپ کون ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں لوگ اس وقت ان کا مذاق بناتے تھے، ان کے والد کے بارے میں کہ باپ کے حوالے سے ان کو چڑھاتے بھی تھے کہ تمہارا باپ یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا باپ کون ہے؟
تو سرکار نے ارشاد فرمایا حذافہ، یعنی تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہو کر عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ یعنی سرکار جب غضبناک ہو گئے، جب ان کے علم پر منافقین نے تانا دیا، تو سرکار ممبر پر کھڑے ہوئے اور یہ جو کہا نا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، یہ سرکار غضبناک ہو کر کے پوچھ رہے تھے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو کہا کہ حذافہ ہے۔ تو سرکار کے جب چہرے مبارک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غضبناک ہے اور ناراضگی کے آثار ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی کہ کیا اب تم مجھ سے سوال کرو گے میرے علم پر تان کرتے ہوئے، یا میرے علم پر اعتراض کرو گے؟ یہ غضبناک ہو کر سرکار نے فرمایا تھا کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دیں، یعنی منافقین کو مومنوں سے جدا نہ کر دیں۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے اسی آیت کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، تو جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ سالم ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور دوسری روایت تو یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی۔ سورج جب ڈھلا تو اپنے حجرے سے باہر آئے اور نماز ظہر ادا کی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا۔ یعنی کہ میں قیامت تک جو کچھ تم ہونے والا اس کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں ابھی اسی وقت اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ پس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔
یعنی جہنم جیسی بری چیز اور جنت جیسی بھلی چیز میں نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ اب ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، بار بار فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں ابھی اسی وقت اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکار کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، تبھی تو سرکار نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ سرکار کے غیب پر یا علم پر اعتراض کرنا کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا طریقہ ہے۔ حالانکہ آپ ذرا غور کریں، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب بندہ قرآن پر مکمل ایمان لائے، قرآن کی ہر آیت پر، ہر آیت کے ہر جز پر ایمان لائے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ تو یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی اس کے اندر یہ ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا کہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اس کو بھی مانا جائے تبھی تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو قرآن ہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے، تو یہ ماننا ہی تو ایمان ہے۔ جب تک بندہ اس میں شک و شبہ اور اس میں شک کرے گا تو معاذ اللہ وہ قرآن کی آیت میں شک کر رہا ہے۔ تو ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب قرآن پر مکمل طور پر بندہ ایمان لائے۔ اور غیب پر اعتراض کرنا، رسول کے غیب پر یا نبی کے غیب پر اعتراض کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا۔ جیسا کہ آیت سے پتا چلا کہ اس وقت کے منافقین، جب سرکار نے فرمایا کہ میں قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بارے میں تو انہیں پتا نہیں، اور یہ بات ابھی پیدا نہیں ہوئے ان لوگوں کی کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض کیا تو سرکار غضبناک ہوئے، کہا کہ پوچھ لو اب تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اعتراض کرنا سرکار کے علم پر کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا۔ مومن ہوگا وہ تو قرآن اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اے عام لوگو، اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ یعنی اپنے چنندہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور اپنے ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہاں بات تو تمام رسولوں کی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور ان رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ تو جب رسولوں کے بارے میں یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ انہیں غیب کا علم اللہ دیتا ہے، تو ہمارے نبی تو تمام رسولوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تمام رسولوں کے سردار سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔
غیبوں کا علم سرکار کا ایک معجزہ ہے۔ آیت کے اخیر میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا گیا مگر رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جیسا انہیں ماننا ہے ویسا مانو۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ رسولوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے، یہ جو کہا گیا نا آخر میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو ایمان لانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان رسولوں کی تصدیق بھی کرو اور ان رسولوں کے بارے میں اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تبھی مکمل ہوگا ایمان۔ اسی آیت کے حوالے سے کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میرے سامنے اللہ رب العزت نے میری امت کو اپنی صورتوں کے اندر پیش کیا اور مجھے یہ علم دیا گیا کہ میری اس امت میں کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی تو جو وہاں منافقین تھے انہوں نے سرکار کے علم پر طعن کرتے ہوئے اعتراض کیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات تو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہاں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمارے بارے میں انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ ہم نے تو صرف زبان سے اوپر ہی کلمہ پڑھا ہے، حقیقت میں ہم نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اوپر اسلام کو ہم مانتے ہیں، ہمارے بارے میں انہیں پتہ نہیں اور یہ بات قیامت تک کی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر یہ طعن کیا، اعتراض کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے، منبر پر تشریف لے گئے اور کہا اے لوگو، قیامت تک جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں ابھی اسی وقت تمہیں جو تم پوچھو گے اس کا میں جواب دوں گا، میں اس کے بارے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، یعنی منافقین کو جدا نہ کر دے صحابہ سے۔ اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ عام لوگوں کو اللہ غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اس علم غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننا ہے اس طریقے سے مانو اور ان پر ایمان لاؤ، اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر تم ایسا کرو، ایمان لے آؤ اور جیسا ماننا ہے ویسا مان لو، اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب علم غیب کے متعلق چند احادیث ہے، سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جب اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت
میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مگر دست قدرت کما یلیق لشانہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور میں نے اسی وقت جان لیا، اور ہر چیز میرے سامنے پیش کی گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ دوسری حدیث، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا، یعنی سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے ساتوں زمین میں، اور جو کچھ آسمان میں ہے ساتوں آسمانوں میں، وہ ساری چیز میرے علم میں آ گئی، اب کوئی چیز باقی نہ رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے، اور میں اسے جو کچھ اس میں ہے، یعنی میں دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے دنیا اٹھا لی اور میں اسے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے، قیامت تک کے حالات ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا، اپنی ہتھیلی کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے روشن کی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس روشنی کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے اگلے نبیوں کو بھی اس طرح کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا، یہاں بالمخصوص کسی رسول کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے اس رسول کو علم غیب عطا فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے یجتبی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو جب تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو ہمارے رسول، ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام رسولوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار ہے۔ چوتھی حدیث، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں مجھ پر میری امت اسی حجرے کے پاس پیش کی گئی، اور میں اپنی امت کے ہر اس شخص کو ایسے پہچانتا ہوں، صحابہ سے فرما رہے میں ایسے پہچانتا ہوں، اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو، جیسا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ میں اپنی امت کے ہر شخص کو پہچانتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ ہر امتی کی بات ہو رہی ہے، سرکار کہہ رہے ہیں میں اپنے امتی ہر امتی کو اس طریقے سے پہچانتا ہوں جیسا کہ تم میں کا ہر شخص اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ سرکار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یعنی حضور ہمارے درمیان موجود تھے
اور سرکار نے مخلوق کی پیدائش کے حوالے سے ہمیں باتیں بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار ہمارے درمیان موجود تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جو فیصلہ ہونے والا ہے، جتنے جنت میں جانے والے وہ جنت میں چلے گئے، جہنم میں جانے والے جہنم میں اپنے مقام پر پہنچ گئے، وہاں تک کے حالات یعنی شروع سے بتانا شروع کیا۔ تو قیامت تک اور قیامت کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا، وہاں تک ساری چیزوں ہمیں بتا دی، یہاں تک کہ ان باتوں کو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یعنی سرکار نے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے یہ ساری چیزیں بتائی۔ تو اب بتاؤ، جنہیں پتا ہوگا وہی تو بتائے گا۔ تخلیق سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد کون جنت میں جانے والا ہے وہاں تک، اور کون دوزخ میں جانے والا ہے ان کے مقام تک سرکار نے بتا دیا۔ تو یہ بغیر جانے ہوئے کیسے بتا دیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول اپنے محبوب کو ما کانا وما یکونو کا علم عطا فرمایا ہے۔ ما کانا جو کچھ ہو چکا، وما یکونو جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اس سے بڑا غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر سب نے مانا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کون کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی نہیں کہے گا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں دیکھ کر بتا رہا ہوں، وہ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے، اور اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، یا رسول اللہ آپ سے اور کوئی کیا غیب چھپا ہوا ہو؟ جب خدا ہی نہیں چھپا جو اتنا بڑا غیب ہے، تو تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اتنا بڑا غیب جو خدا کی ذات ہے وہ آپ سے نہ چھپی، تو اس کے علاوہ اور چیز باقی کیا رہے گی جو آپ سے چھپائی گئی ہو؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی احادیث ہیں، آنے والی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ بات چل رہی تھی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آیت کے شان نزول کے حوالے سے بھی ہم سن چکے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق بھی چند حدیثیں ہم پہلے سماعت کر چکے، اور یہاں کچھ حدیثیں ہیں، سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف میں حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا۔ یعنی بیچ میں ظہر کی نماز آئی تو ادا کی، عصر کا وقت ہوا تو ادا کیا، یعنی ایسے فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا۔ اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ یعنی صحابی رسول حضرت عمرو بن اخطب انصاری کہتے ہیں کہ سرکار نے فجر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اتنا لمبا خطبہ کہ اس میں ہمیں سب کچھ بتا دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ یعنی کہ ہم میں سے جسے یاد رہا اسے یاد رہا،
کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ بھول گئے. تو ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے وہ باتیں یاد رہی. اسی طریقے سے یعنی اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار قیامت تک کے حالات جانتے تھے، تبھی تو اپنے صحابہ کو قیامت تک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے. یعنی سرکار اکیلے نہیں تھے بلکہ سرکار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور عنہم یہ تین صحابہ بھی ساتھ میں تھے. ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا، یعنی کہ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ ہم میں کون شہید ہونے والا ہے. کہ احد ٹھہر جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اللہ کا، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں. اور جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادتی ہوئی ہے. تو سرکار نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ احد ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار کو علم غیب تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہیں دکھائیں اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر مرا، یعنی اسی جگہ پر مرا. جنگ بدر سے ایک دن پہلے سرکار نے بدر کے میدان کے اندر نشانی کر کے بتایا تھا صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر مرے گا کل، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ کافر مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ مرے گا. تو اس طریقے سے ایک دن پہلے ہی سرکار نے ان کے مرنے کی جگہ بتا دی تھی اور نشانی بھی لگا دی تھی. حضرت عمر کہتے خدا کی قسم ہم نے جب دوسرے دن دیکھا تو سرکار نے جس کے بارے میں نشاندہی کر کے بتایا تھا وہ شخص اسی جگہ پر مرا تھا. تو یہ ایک دن پہلے اس چیز کا علم ہونا کہ وہ یہاں مرے گا، پہلی چیز تو وہ مرے گا اور دوسری چیز کہ اسی جگہ پر مرے گا، یہ سارا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. یعنی کسی کے مرنے، موت اور زندگی کو بھی جانتے ہیں اور اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی اس جگہ کو بھی سرکار جانتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف لائے. سرکار کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں، ایک کتاب داہنے ہاتھ میں تھی اور دوسری کتاب بائیں ہاتھ میں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو سرکار نے داہنے ہاتھ والی کتاب دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ رب کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، یہ رجسٹر، یہ کتاب ہے، اس کے اندر جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان تمام کے نام لکھے ہوئے ہیں. نہ صرف ان کے نام لکھے ہوئے ہیں بلکہ وہ جنت میں جانے والوں کے باپ کے نام، ان کے دادا کا نام، ان کے قبیلوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ان کا فیصلہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے، ان کا میزان بھی کر دیا گیا ہے. اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی.
اسی طریقے سے سرکار نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کو دکھاتے ہوئے کہا یہ وہ کتاب ہے جو رب کی طرف سے مجھے ملی ہے، اور اس میں تمام دوزخ میں جانے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے باپ کے نام، ان کے دادا کے نام، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں کی بھی نشاندہی اس میں کر دی گئی ہے، اور اخیر میں میزان بھی کر دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ سرکار کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، وہ سب کچھ سرکار علیہ السلام جانتے تھے۔ سارا علم سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی سرکار جانتے ہیں، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی سرکار علیہ السلام جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ بھی حدیث آپ دیکھیں کہ سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے تو سرکار نے قبر میں ہونے والے عذاب کو بھی جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ان لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس گناہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ بھی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ ان میں ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو قبر کے اندر حالات کیا ہیں وہ بھی سرکار جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اونٹ منتشر ہو گئے، یعنی حدیبیہ کا مقام ہے، تو وہاں پر جب واپسی کے وقت سرکار علیہ السلام جب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کے اور سرکار کے اونٹ منتشر ہو گئے، ادھر پھیل گئے، تو سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ سب کے اونٹ منتشر ہو گئے تھے تو سب اپنے اپنے اونٹ لے آئے، مگر سرکار کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، یعنی سرکار علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس جگہ کی نشاندہی فرمائی اور کہا کہ وہاں جاؤ اور وہاں سے اونٹنی لے آؤ۔ تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جس جگہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا، جس حالت کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا، میں اس جگہ گیا، اسی حالت میں مجھے اونٹنی وہاں پر موجود ملی، تو میں وہاں سے اونٹنی لے آیا۔ یہ ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا تھا، جیسا کہ آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس سے اوپر یہ کہا گیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، یعنی کہ اے عام لوگوں، اللہ رب العزت عام لوگوں کو علم غیب نہیں دیتا، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مانو، اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ ہم نے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب قرآن کے ہر جز پر ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العزت پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو علم غیب دیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اب اے میرے بندو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔
جیسا ایمان لانے کا حق ہے. یعنی اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ ہم اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتے ہیں. یہاں تو اللہ نے تمام رسولوں کی بات فرمائی ہے، اور ہمارے رسول تو تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں بخوبی علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم ارزقنا تلاوة القرآن. اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.